اتنے دن گزرنے کے بعد یقیناً آپ نے اس بات کی بھی چھان بین کی ہوگی کہ شکست کی وجوہات حقیقت میں کیا ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ۔ اور شکست کی وجوہات یہی ہیں کہ بس ہماری کچھ اپنی کوتاہیاں ہیں اور جس کی وجہ کچھ غلطیاں ہیں اور کچھ ہے مسئلے جن کو ہم انشاءاللہ آپ سب کے سامنے لے آئیں گے۔ اور باقی رہے کہ جناب علی کہ ہم نے زبردست طریقے سے وہاں فائٹ کیے اور پہلی دفعہ یہ پاکستان تحریک انصاف کو، آپ کو معلوم ہے ان دونوں جماعتوں کی وہاں حکمرانی تھی اور ان کو توڑنے میں کامیاب ہوئے ہیں اور بھرپور طریقے سے اس وقت ہم لوگ میدان میں ہیں اور انشاءاللہ اب اس میدان میں رہ کے آگے بڑھنا ہے اور تحریک انصاف کو آگے لے کے جانا ہے۔ آغا صاحب، کیا کوئی ایسا ہاتھ آپ کو نظر آیا جس نے آپ کی شکست میں کوئی تعاون کیا ہو؟ دیکھیں، شکایتیں تو دوستوں سے ہوتی ہیں اور ہم نے ابھی کچھ فی الحال تو ایسے تو کچھ نظر آئے نہیں ہیں ہمیں کہ کسی نے یہ کیا ہو یا کسی نے کوئی زیادتی کی ہو۔ البتہ ہم نے اپنی جو وہاں کی جو تنظیم ہے، 2-3 تنظیمی جو ہماری جو وہاں کام کر رہے ہیں حلقہ 4 میں، ان سے ایک تفصیلی رپورٹ مانگی ہے جو ہم انشاءاللہ عنقریب لے جا کر ہم وہ رپورٹ ہم سی ایم کو بھی دیں گے، سیف اللہ نیازی تک بھی پہنچائیں گے، علی امین گندھپور تک بھی پہنچائیں گے اور خان صاحب کو بھی پہنچائیں گے، کیونکہ یہ علت ہارنے کی وجوہات کچھ نہ کچھ تو ہے۔ اور یہ کچھ نہ کچھ کیا ہے، جب ایک تحقیقی رپورٹ سامنے آئے گا اور اس کے مطابق کہ ہو سکتے میری کمزوریاں، ہو سکتے کچھ دوستوں نے کیا ہو، یا ہو سکتے جہاں جہاں ہماری کوتاہی اس کی نشاندہی ہونی چاہیے اور اس کے اوپر باقاعدگی سے ہم لوگ بیٹھیں گے تاکہ آئندہ ایسے کوئی غلطی اور کوتاہی نہ ہوں اور اس حوالے سے بھرپور طریقے کام کریں گے۔ دیکھیں نا، 270 ووٹوں سے وہ IDP ہم سے جیتا ہے اور کوئی بڑے ووٹ تو نہیں تھے، مگر اس کے باوجود بھی ہم نے مزاحمت کی ہے اور تاریخ میں پہلی دفعہ کسی تیسری پارٹی نے پاکستان پیپل پارٹی کو جناب علی ہرایا ہے اور ہم نے IDP کے ساتھ زبردست مقابلہ کیا ہے۔ اور میں اپنی عوام کی، نگر کے عوام کو جو تبدیلی اور عمران خان کے ساتھ جس انداز سے انہوں نے ساتھ دیا ہے اور اس کی میں مبارکباد پیش کر، اور اس میں سب سے زیادہ جس کا ہاتھ ہے، جس کا نگر کے اوپر اس الیکشن کو آگے بڑھانے میں جناب خالد خورشید کا ہاتھ ہے اور اس نے زبردست کام کیا ہے علاقے کے لیے۔ تو آغا صاحب، اب مستقبل میں آپ سیاست میں رہیں گے کہ نہیں، کنارہ کشی اختیار کریں گے؟ میں نے اسی سیاست میں رہنا ہے۔ اب میری سیاست عشق ہے، اب اس عشق کو کوئی نہیں چھوڑتا ہے، اب لوگوں کی خدمت کرنا ہے اور میں نے میدان میں رہنا ہے۔ آپ دیکھیں 5000 سے زیادہ لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے اور اس بندے ناچیز کو، تو یہ کیسے چھوڑ سکتا ہوں؟ ان لوگوں کے ساتھ میں جیوں گا، ان کے ہر کام میں کھڑا رہوں گا، جہاں جہاں میرے چلے گی وہاں میں عوام کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے، نگر کے لیے آواز بلند کرتا رہوں گا اور اب اس سیاسی میدان میں موجود ہے اور اپنے کردار ادا کریں گے اور باقاعدگی سے مقابلہ کریں گے انشاءاللہ۔ آغا صاحب، اگر آپ کو پاکستان پیپل پارٹی کی طرف سے پارٹی میں شمولیت کی دعوت دی گئی تو کیا آپ قبول کریں گے؟ بالکل نہیں، ہم عمران خان کی صفائی ہے اور عمران خان کے وفادار ہیں اور عمران خان کے ساتھ کھڑا رہیں گے اور عمران خان کے ساتھ جب تک زندگی ہے اب ہم عمران خان کے ساتھ، اور اسی شخص نے اتنی عزت دی ہے۔ میں کون تھا کوئی جانتا نہیں تھا، آپ کو پتہ ہے کہ میں اپنی ٹی وی پہ شو کرتا تھا، ایک شخص نے اٹھا کر آغا بیشتو کو اتنا بڑا مقام دیا، عزت دی ہے، رتبہ دیا ہے، ہم اپنی پارٹی کو کبھی نہیں چھوڑ سکتے۔ باقی وہ تو آپ کو پتہ بات ہوتی رہتی ہے، ان باتوں کا کوئی اہمیت نہیں ہے۔ بعض حلقوں کا یہ خیال ہے کہ آپ کو آپ کی پارٹی کے اندر سے ہرایا گیا ہے، کیا اتفاق کرتے ہیں آپ اس بات سے؟ نہیں جی، میں اتفاق تو نہیں کرتا ہوں، باتیں ہوتی رہتی ہے۔ باہر کے جب ایک رپورٹ سامنے آئے گی تو اس میں تحقیق ہونی چاہیے۔ ہو سکتا ہے میری اس میں کوتاہی ہو تو آغا بیشتی کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہار گئے ہوں، تو اس کے اوپر تمام چیزوں کو دیکھنی چاہیے اور ہمیں اپنی پارٹی کی کوتاہیوں کو دور کرنا ہوگا، چاہے اپنے ہوں غیر ہو۔ ہار تو گئے ہیں نا چند ووٹوں سے، کوئی فرق نہیں تھا کہ ہم یہ کہ کوئی بڑے مارجن سے ہارے، چند ووٹوں سے ہارے، چند 100 ووٹوں سے، 200-250 ووٹوں سے ہم ہارے ہیں۔ تو اس کا یہ تو مطلب نہیں ہے نا کہ ہم اس کو یہ کہ جناب علی ہماری پارٹی کی طرف سے، ہماری پارٹی نے زبردست فائٹ کی، ہمارے جوانوں نے زبردست فائٹ کی، ہمارے قائدین نے فائٹ کی اور اس کا سارا جو جاتا ہے وہ جناب خالد خورشید صاحب کی طرف جاتا ہے اور اس نے زبردست طریقے سے نگر کے ساتھ دیا۔ میں سمجھتا ہوں اگر نگر کا کوئی وزیر اعلیٰ بھی ہوتا تو وہ بھی اتنا کام نہیں کرتا جس انداز سے وزیر اعلیٰ نے گلگت بلتستان سے
اور حالانکہ اس کا استور سے تعلق ہے، مگر نگر کے لیے جس طرح کام کر رہے ہیں وہ قابل تعریف ہے۔ آغا صاحب، آپ نے وزیر اعلیٰ اور ان کی ٹیم کا ذکر تو کیا، لیکن آپ نے گورنر گلگت بلتستان کا کوئی ذکر نہیں کیا، اس کی کیا وجہ ہے؟ جناب گورنر صاحب کو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہ ہمارے دوست سے بھائی ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ گورنر ہاؤس میں میرے لیے ہمیشہ دروازے کھلے رہتے ہیں، اور وہاں پر میں جب گیا ہوں وہاں پر مجھے کمرہ ملا ہے اور میں وہیں رہا ہوں، اور گورنر صاحب کی عزت ہے۔ اور کیونکہ ابھی ظاہر بات ہے، یہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جمہوریت میں زیادہ جو کام ہوتا ہے وہ اب وزیر اعلیٰ کو ہوتا ہے، تو گورنر صاحب اپنے تخت نشینی میں موجود ہے، ہمارے دوست ہیں، ان کی عزت ہے اور عزت رہے گی انشاءاللہ۔ آغا صاحب، کیا آپ کو کوئی حکومتی عہدہ ملنے جا رہا ہے؟ جی، باقاعدگی سے ہماری پارٹی نے، علی امین گنڈاپور نے، اور باقاعدہ اعلان کیا ہے کہ آپ کو وزارت دے رہے ہیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے جناب خالد خورشید نے بھی یہ اعلان کیا ہے۔ تو مجھے عنقریب کیونکہ محرم کی وجہ رکا تھا، تو ابھی کیونکہ وہ ہمارا ہاں مبارک کا سلسلہ، مبارکبادیوں کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، تو میں نے کہا تھوڑا سا یہ ذرا محرم کے کچھ دن نکلے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، انشاءاللہ میرے اوپر اہم ذمہ داریاں دی جائے گی، اور اس پر عنقریب انشاءاللہ ہم 250 کے نگر اور گلگت بلتستان کی خدمت کریں گے انشاءاللہ۔ آغا صاحب، اسلامی تحریک کی ایک سیٹ جیتنے کے بعد اب حکومت سے اتحاد کے حوالے سے کہیں کوئی کوششیں اگر ہوئیں تو ایسے میں آپ کیا کردار ادا کریں گے؟ آپ اس اتحاد کو قبول کریں گے، رکاوٹ بنیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں کریں گے قبول، کیونکہ ایک ان کی تو کشتی ویسے بھی تقریباً پوری پاکستان سے تباہ برباد ہوتی ہوئی گلگت بلتستان میں لڑکھڑاتی ہوئی رہ رہی ہے، ہم ان کو ایک دھکا اور دینے والی بات ہوگی، تو میں باقاعدہ اس پہ اپنی تحفظات کے اظہار کروں گا اپنی پارٹی سے، اور میرے خیال سے ہماری آلریڈی پارٹی 200 ووٹوں سے جیتے ہیں، جبکہ ہماری پی ٹی آئی کی اتنا بڑا زبردست طریقے سے ووٹ بینک ہے، ان کے کیا بنے گا اگر وہ شامل ہوتے، تو اس کا مطلب ہماری پارٹی وہاں نگر میں خراب ہوگی۔ ہم پوری کوشش کریں گے کہ وہ، اور ضرورت بھی نہیں ہے ہماری حکومت کے لیے ان کے ایک سیٹ سے کیا بننا ہے، کوئی مسئلے حل ہونا ہے، کیا حکومت گرتے ہوئے بچانے ہیں یا کوئی مسئلہ ہے، تو میرے خیال سے ہماری حکومت کو ان کو شامل نہیں کرنی چاہیے، ان کو قائد حزب اختلاف میں ہی رکھنی چاہیے، ان کو وہیں کوشش کرنی چاہیے، اور آلریڈی جناب علی ہم کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ بھائی چارگی کے ساتھ رہے اور آپس میں نگر کی ترقی کے لیے کام کرے، مگر پی ٹی آئی میں اتحاد بالکل نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے لیے میں کوشش بھی کروں گا نہ ہو۔ اچھا آغا صاحب، آپ نے جس تحقیقاتی رپورٹ کا ذکر کیا کہ وہ بن رہی ہے، تو یہ تحقیقاتی رپورٹ آپ صوبائی قیادت کو دیں گے، مرکزی قیادت کو دیں گے؟ جی، میں ظاہر بات ہے میں سب کو دے دوں گا، اور پک ہوں گے جو رپورٹیں ہوں گے ہم لے جا کر ہمارے ہیڈ جو اس وقت آپ کو پتہ سربراہ سیف اللہ نیازی صاحب ہے، ہم اس کو دیں گے، اور خان صاحب تک پہنچائیں گے، اور پھر علی امین گنڈاپور تک پہنچائیں گے، خالد خورشید کو دے دیں گے، سب دیکھیں گے، وہ ہمارے بڑے بیٹھ کر اس پہ غور کریں گے کہ کیا ایسے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے چند ووٹوں سے ہم ہار گئے، تو اس کو تحقیق ہونی چاہیے تاکہ ہماری آئندہ کے آنے والے الیکشن میں ان کوتاہیوں کو دور کیے جائیں، چاہے میں اس میں ذمہ دار ہوں تو میرے بارے میں بھی نشاندہی ہونی چاہیے، اور اگر کوئی اور ہے تو اس کے بارے میں بھی نشاندہی ہونی چاہیے۔ آغا صاحب، آخری سوال آپ سے ہے، بلکہ آپ کے مخالفین یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اپنے حلقے میں شین یشکن والے تعصب کو ہوا دی ہے، کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے؟ دیکھیں، یہ ظاہر بات ہے سیاست کرنے والا کچھ تو کوئی نہ کوئی تو ایک ڈھونڈیں گے نا۔ آپ مجھے بتائیں، سوائے بر اور چھپروٹ کے علاوہ، چھلد میں کچھ علاقوں کے علاوہ پورے نگر میں کہاں شین ہے؟ مجھے بتائیں کہاں یشکن ہے؟ یہ شین یشکن کی جو بیماری ہے صرف شینبر میں ہے، اور اس سے آگے اب مجھے بتائیں کہ میں نے حکوچے سے لیڈ دی ہے، فکر میں زبردست طریقے سے میں سیکنڈ پوزیشن میں ہوں، آپ آگے جگہ ڈڈی میل میں سیکنڈ پوزیشن میں ہوں، آپ آئے میچن میں تیسرے میں ہوں، آپ آگے اتر جائیں مناپن میں فرسٹ ہوں، اپنا پسند میں فرسٹ ہوں، اور جناب علی گلمد میں فرسٹ ہوں، اس پٹی میں کہاں شین ہے یار؟ یہ لوگوں کی باتیں ہیں، اور شین یشکن جو ہے وہ ایک لوگوں نے پیدا کردہ چیزیں ہیں، اور لوگ اس طرح کے اتحاد کو ناکام کرانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگوں کی باتیں ہیں۔ کم از کم آغا بیشتی صرف نگر کے ہیں اور نگر بن کے نگر کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ میں ہر ایک کا بیٹا ہوں، چاہے وہ نگر کے میں کوئی بھی نسل کا رہتا ہوں، میں ان کا بیٹا ہوں، اور بس لوگوں کی باتیں ہیں، اور باتوں کے حد تک تو ٹھیک ہے، لوگ کچھ بھی ایشو اٹھائیں گے، اور ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہاں ایک پٹی میں ہوتے نا پوری نگر میں شین یشکن ہوتا تو ہاں ہم کہتے شین یشکن ہے ہی نہیں ہے، صرف شینبر کے علاوہ اس سے آگے کہاں ہے؟ اس کے علاوہ الگ برشال ہے، وہ ایک الگ ہی قوم ہے،
اور مجھے نہیں لگتا ہے کہ شین یشکن کا کوئی مسئلہ ہے، بس وہ لوگوں نے ایشو اٹھایا تھا، کوشش کی تھی کہ ہرانے کے لیے حربیں ہوتی ہیں، اور آپ کو بھی معلوم ہے اس بات کا۔ تو آپ کی طرف سے کب بریکنگ نیوز سامنے آئے گی آغا صاحب وزارت کے حوالے سے؟ وہ آپ کے تھرو ہی ہمیں مل جائے گا، اور ہم سے پہلے آپ کو پتہ چل جائے گا، اور آپ کے پیج دیکھتے رہے، اور آپ کے اس پیج کو، آپ کے فیس بک کو، آپ کی جو اخبار ہے، آپ کے پرائم ٹائم کون سا وہ پامیر ٹائم، اس کو دیکھتے رہے، وہاں سے ہم سے پہلے آپ بریک نیوز کریں گے، ہمیں پتہ ہے۔ اچھا آغا صاحب، اگر آپ کو وزارت ملتی ہے تو نگر کی ترقی کے لیے کیا پلان ہے آپ کے پاس؟ ظاہر بات ہے، نگر کی ترقی کے لیے ایسے مسائل ہیں کہ لوگوں نے سیاست کرا کر نگر کے ہر وہ معاملہ آپ اٹھا کے دیکھیں تو تباہی کے دانے پر ہے، اس کو ہم دوبارہ کھڑا کریں گے، اور نگر کی ترقی کے لیے جو ہو سکتا ہے وہ کریں گے۔ اور ایک بات بھی میں بتاؤں، نہ ہم وزیر کی کوئی مخالفت میں کوئی کام کریں گے، نہ کوئی پیپل پارٹی کسی جاوید کی مخالفت میں کام کریں گے۔ ہم نے مبارکبادی دی ہے، اور وزیر صاحب کو اور قائد محترم صاحب کو، ان کی پوری ٹیم کو، ان کو علماء کو، شیخ مرزالی یہاں کا صدر ہے، سب کو مبارکبادی دے، اور اب بھی میں مبارکبادی دے تو ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی، اور وہ اپنے کام کریں گے، ہم اپنے کام کریں گے۔ نگر کے لیے، گلگت بلتستان کے لیے مل کے کام کرنا ہے، اور تب ترقی ہوگا، ورنہ اگر ہم آپس میں لڑتے رہیں گے تو پھر تو مسائل ہوں گے نگر کے لیے۔ امجد ایڈوکیٹ صاحب گلگت سے جا کے نگر کی سیٹ جیت گئے تھے، تو نگر کا ایک فرزند نگر کی سیٹ کیوں ہار گیا جاوید صاحب کے شکل میں؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان پیپل پارٹی کیوں زوال پذیر ہوئی اس حلقے میں؟ دیکھیں، ان کو ان کے کینڈیڈیٹ کے اوپر لوگوں کے اعتراضات تھے، اور پہلے سے ہی کہہ رہے تھے، امجد کو بھی معلوم ہے، ان کی اعلیٰ قیادت کو بھی معلوم ہے کہ اگر آپ جاوید کو ٹکٹ دیں گے تو ہم ووٹ نہیں دیں گے۔ وہاں باقاعدہ شین بیل میں بہت سے تحفظات تھے، اور یہی وجہ ہے آگے نگر میں بھی دیکھیں آپ، وہاں پر بھی جاوید کو ووٹ نہیں پڑا ہے، اور جس طرح پڑھنے چاہیے تھا پیپل پارٹی کو نہیں پڑا۔ تو جاوید کی جو شخصیت تھی وہ تھوڑا سا متنازع تھی، اور گزشتہ جو اس نے اسمبلی میں وقت گزارا تھا اس میں کوئی کام نہیں کیا تھا، اور صرف باتوں کے علاوہ۔ تو انہی کی خود باتیں تھی کہ جی جو موجودہ حکومت اس کے ساتھ دینے چاہیے، اسی وجہ سے نگر کے قوم نے پی ٹی آئی کے ساتھ دیا ہے اور پیپل پارٹی کے ساتھ نہیں دیا۔ ان کو اگر کینڈیڈیٹ دوسرا کوئی ہوتا تو یقیناً جیت جاتا، شاید جیت بھی نہ جاتا تو مقابلہ زبردست کرتا۔ تو جاوید کی وجہ سے ہی پاکستان پیپل پارٹی ہار گئی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔